بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایک گفتگو سنی مولانا عبدالعزیز صاحب کی کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں اور ان کے طالب علموں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو مصائب ہوئے انہیں سمجھیں اور ان کے فضائل سے آشنا ہوں۔ انڈیا میں وسیم رضوی نے جو قرآن کی 26 آیات کے بارے میں کہا، اس کی مذمت سب سے پہلے علماء تشیع نے کی، لیکن عبدالعزیز صاحب نے اس کو بیس بنا کر شیعوں پر ایک حملہ کیا، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم اہل سنت پر حملہ کریں اور یہ کہیں کہ سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کیونکہ سنی ہیں، اس کا مطلب ہے سنی تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب یہ جو روش علماء اہل سنت کی کہ شیعوں پہ تہمت لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اخلاقی اور علمی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ ہم بھی کتب اہل سنت سے ان روایات کو بیان کریں کہ جہاں پر تحریف کا ذکر ہوا، لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ جو روایات ہمارے یہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل اعتبار نہیں، اور جو ان کے یہاں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اور قابل اعتبار نہیں، لیکن اس وجہ سے دکھائی جائیں تاکہ انہیں اور ان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ اگر اس موضوع کی ایک روایت شیعوں میں ہے تو اس کے مقابلے میں 10 اہل سنت میں ہے۔ قبلہ موصوف نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ شیعوں کو عبداللہ ابن سبا نے بنایا، تو ہمارے یہاں تو عبداللہ ابن سبا ملعون کی روایات نہیں ہیں، ہم فالو نہیں کرتے، گو کہ آپ کے یہاں کعب الاحبار یہودی اور تمیم داری کی بہت روایات ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ چاہے ایران کے ہوں اور چاہے شام کے ہوں چاہے لبنان کے ہوں، وہ تو زائنسٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ خود اور آپ کے تمام دیوبندی خصوصاً اور پھر اہل حدیث اور سلفی ایک آدمی بھی قبل اول کی بات نہیں کر رہا۔ اگر واقعا آپ جہاد کے قائل ہیں تو کم سے کم قبل اول کے لیے بات کریں اور نصیحت کریں عرب حکمرانوں کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کریں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں کا تمام دار و مدار فنڈز کا ان عرب غدار بادشاہوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ شیعوں کی کتابیں نہیں ملتی، چھپاتے ہیں، تو بتاتے چلیں کہ ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے آئی شیعہ بک، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، اور اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو بہت ساری ویب سائٹ ہیں کہ جہاں پر کتابیں موجود ہیں، پتہ نہیں کہ آپ کہاں ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتی۔ تحریف کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ شیعوں میں اگر تحریف سے ریلیٹڈ ایک روایت ہے تو اس کے مقابلے میں اہل سنت کی 10 ملیں گی آپ کو۔ ہمارے علماء عام طور پہ خاموش رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موضوع کو ڈسکس کریں اور یہ موضوع غیر مسلموں کے ہاتھ میں جائے، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، کتب اہل سنت انٹرنیٹ پہ رسول اور تعلیمات اسلام کا مذاق بنانے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ پروپیگنڈا کے جو علماء اہل سنت ہمیشہ سے کرتے چلے آئے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، تو ہم بتاتے چلیں کہ ایسی ہمارے یہاں کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر ہے تو لا کے دکھائیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے اس وقت کہ جب انہوں نے ایک ایسا فتویٰ دیا کہ جس سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ آ گیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنایا جا سکتا ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں ہے تو آپ نے فرمایا، یعنی جناب عائشہ نے کہا کہ یہ میرے قرآن میں تھا اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک بکری آئی اور وہ قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2، ترجمہ ہے مولانا محمد قاسم امین صاحب کا، اور صفحہ نمبر ہے 51 اور روایت نمبر ہے 1944۔ اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ہم آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ بس یاد رکھیں کہ اس میں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ تلاوت ہو گئی تھی، تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے، اور یہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کا حکم حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیا۔ بس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے قرآن میں موجود تھی، اور اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی یہ آیت۔ تو کیا قرآن کو منسوخ کر دیا بکری نے، اور وہ بھی حضرت عائشہ کی بکری نے؟ کیا ہم نے اس بیس پر کبھی آپ کو کافر کہا؟ نہیں کہا۔ ہم واضح کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات جو شیعہ سنی میں ہیں یہ ضعیف ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ہے، آپ کے یہاں اس موضوع کی 10 روایات۔ اب آپ نے دوسرا موضوع ڈسکس کیا کہ شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو محمد حسین طباطبائی لکھیں تو ایک بچے کی
ویڈیوز آ جائیں گی کہ جو 5 سال میں اس نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا کیا کہ اس روش پر کوئی بھی اہل سنت میں حافظ نہیں ہے. اولی صفحه چیه؟ معاملات. صفحه بعد چیه؟ أم اتخذوا صفحه بعد چیه؟ وهو الذي خلق صفحه الليل بعد چیه؟ قل إنما هو ذكر صفحه بعد چیه؟ قالوا فأتوا ونوحا. اور اگر آپ پاکستان میں دیکھنا چاہیں تو مدرسے جمران کے بچے ٹی وی پر کئی دفعہ آ چکے ہیں، اور وہ ایسے حافظ ہیں کہ آپ کے یہاں ویسا ایک بھی نہیں ہوگا. نمبر 505 بیٹا، پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 505 سورہ احقاف، آیت نمبر 21 سے لے کے 28 تک. ٹوٹل آیتیں 8 ہیں، سینٹرل آیت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. لیکن دیکھتے یہ ہیں کیا اصحاب میں حافظ تھے یا نہیں تھے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم کتاب پیش کرتے ہیں الجامع لاحکام القرآن، کہ جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 69. آپ کے سامنے جو نیلے رنگ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں. قال عبداللہ ابن مسعود انا صعب علینا حفظ القرآن وسهل علينا الأمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم الأمل به. اور دوسری روایت ہے عن ابن عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها ورزق الأمل بالقرآن وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعجمي ولا يرزقون الأمل به. اب اس کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کے سامنے آپ ہی کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. الجامع لاحکام القرآن، کہ جو مشہور ہے تفسیر قرطبی کے نام سے، اور صفحہ نمبر ہے 66. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے. یعنی یہاں پر کوئی تعریف بیان نہیں کی جا رہی، اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل تھا. اور اگر حفظ کرتے تھے اصحاب تو کتنا حفظ کرتے تھے. اگلی ہی لائن میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا، فرمایا اس امت کی ابتدا میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاضل قرآن سے ایک سورت وغیرہ یاد کرتا تھا اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا، اور اس امت کے آخر ان میں بچے، بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی. تو آپ جو آخر امت ہیں، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. ان اصحاب میں سے جو فاضل تھے وہ ایک سورہ یا اس کے آس پاس کچھ یاد کر لیتے تھے. یہاں پر انہوں نے اندھا کہا ہے، لیکن عربی میں اعجمی ہے، لہٰذا 2 نسخے ہیں، بعض جگہ اعمى ہے اور بعض جگہ اجمی ہے. تو یہ نسخوں کا مسئلہ ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ بچے بھی پڑھیں گے اور اجمی بھی پڑھیں گے، لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی. یہاں پر کیا ہے کہ بچے پڑھیں گے، بوڑھے پڑھیں گے اور اندھے پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر نے کتنے دن میں سورہ بقرہ کو یاد کیا. تو اب آپ کے سامنے ایک روایت کہ جو ابن عمر سے نقل ہوئی، تعلم عمر البقرۃ فی 12 سنہ فلما ختمها نہر جزورا. اور دوسری روایت ہے ان عمر بن خطاب حفظ البقرۃ فی 12 سنہ فلما حفظها نہر جزورا شکرا للہ. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے خود آپ ہی کتاب سے بیان کر دیتے ہیں. حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ، یا زبا لکھا ہے، ایک اونٹ نہر کیا. حضرت عمر ابن خطاب نے سورہ بقرہ 10 سے زائد سالوں میں یاد کی. پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ ذبح کیا. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیعہ عالم حفظ نہ کر سکے تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے. اس زمانے میں اصحاب ایک سورہ یا اس کے آس پاس یاد کرتے تھے، اور حضرت عمر نے بھی 12 سال سورہ بقرہ کو سیکھنے میں اور 10 سال سے زیادہ سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں لگا دیے. بالآخر وہ انسان تھے.
ہر آدمی کا حافظہ الگ ہوتا ہے. تو اصحاب کے درمیان 1,24,000 میں سے بعض علماء اہل سنت کے بقول 110 کے قریب کل قرآن کے حافظ تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصحاب حافظ تھے تو ابن عمر نے واضح کر دیا ایک سورہ یا اس سے کچھ زیادہ کے حافظ ہوتے تھے. اب آپ نے ذکر کیا ہے قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اس قرآن میں 6,236 آیتیں ہیں. یہی جملہ اگر ہم کہہ دیتے تو آپ قیامت ڈھا دیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اتنے بہترین قاری ہیں، کیا آپ بھی اتنے بہترین حافظ ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ مکے میں ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں؟ تو ان کا تو کام قرات ہے. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب یا مثال کے طور پر زاہد الراشدی صاحب بھی ایسے ہی حافظ ہیں، ایسے ہی قاری ہیں؟ نہیں، ہر آدمی کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. تو یہ جو مغالطے ہیں یہ علم دنیا میں نہیں چلتے. اب یہ جو آپ نے کہا کہ شیعہ جہاد سے بھاگتے ہیں اور کبھی جہاد نہیں کرتے، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے. ہم تو اس امام کو مانتے ہیں کہ جو کرار غیر فرار تھے، ہم فراریوں کے ماننے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ کوئی بھی شیعہ بچوں کا فائدہ آپ اٹھا لیں تو وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے بعد جو چھٹی چیز بیان ہوتی ہے وہ جہاد ہے. البتہ جہاد کے معنی ہے اپنا دفاع کرنا، نہ کہ وہ جہاد کو جو طالبان نے کیا یا القاعدہ نے کیا یا بوکو حرام نے کیا یا ISIS نے کیا، یا وہ جہاد کے جو آپ نے کیا کہ اپنے مدرسے کی بچیوں کو نکلنے بھی نہیں دیا اور ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا. اب یہاں پر علمی گفتگو میں یہ مناسب تو نہیں. آپ کا جہاد بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ برقع پہن کے نکل رہے تھے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی دلیل ہوگی، یہ آپ کو حق ہے. کشمیر میں جہاد میں شیعہ آگے ہیں، یعنی وہاں کے دفاع میں. فلسطین کو اگر کسی کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہمارے ہی علماء اور ہمارے ہی مراجع ہیں. بیت المقدس کے لیے اور قبلہ اول کے لیے اگر کسی نے یوم القدس کا اعلان کیا تو وہ ہمارا ہی عالم اور مرجع یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے. آج بھی اگر کسی نے اپنی ملک کی اقتصادیات کو بھی داؤ پہ لگا دیا تو وہ ایران ہی ہے. کس کے لیے؟ قبلہ اول کے لیے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے. اور آج بھی اگر انہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ شیعہ ہی ہیں، چاہے وہ لبنان کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ شام کے ہوں. کل جب یاسر عرفات کے لیے مشکلات تھی تو آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیا نے سپورٹ کیا تھا. کل جب اردن میں ضیاء الحق نے جا کے فلسطین کے اہل سنت کو مارا تھا تو انہی فلسطینی اہل سنت کے لیے اگر لبنان کی سرحدیں کسی نے کھلوائی تھی تو آیت اللہ موسیٰ صدر تھے. ان اہل سنت فلسطین کے لیے جب وہاں کے عیسائیوں نے مخالفت کی اور فلسطینی اہل سنت پہ حملہ کرتے تھے فلائنگسٹ، تو ان اہل سنت فلسطینیوں کے لیے اگر وہ دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو آیت اللہ موسیٰ صدر اور ان کی عمل ملیشیا تھی کہ جو فلائنگسٹ سے مقابلہ کرتی تھی فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے. انہی فلسطینی اہل سنت کو بچانے کے لیے حافظ الاسد آگے بڑھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی قبلہ اول کے لیے آپ سب خاموش ہیں. ہم آپ سے مخصوصاً پوچھتے ہیں اور مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب اور زاہد الراشدی صاحب اور دیگر افراد سے کہ آپ کھل کے قبلہ اول کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو اسلامی ممالک میں جہاد کے نام پر دہشت گردی نہ کریں، لوگوں کے قتل عام کے بازار کو گرم نہ کریں. پرچم اسلام جہاد کے ذریعے سے یعنی عزت اور وقار کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے، قتل عام کے ذریعے، دہشت گردیوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. وہ جہاد کہ جو طالبان نے، القاعدہ نے یا سوات میں آپ لوگوں نے کیا پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فٹ بال کھیل کے، ہاں وہ جہاد ہمارے یہاں نہیں ہے. وہ جہاد کہ جو آپ نے مدرسے سے فائرنگ کر کے فوجیوں کے خلاف کیا وہ جہاد بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مدرسے کے طالب علموں کو اور طالبات کو توفیق عطا فرمائے صرف یہ سمجھنے کی کہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی شہادت کے بعد ان کی آل کے ساتھ.